بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہنوں میں کبھی کبھی یہ سوال پیش آتا ہے کہ آخر ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں، جبکہ ہم اکثر مجلسوں میں سنا کرتے ہیں ہر انسان کو موت آنے والی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت سے فرار نہیں ہے، موت سے کسی کو نجات نہیں ہے، ہر انسان کو موت آ کر رہے گی، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جب ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو یہ انسان ڈرتا کیوں ہے، موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ یہی سوال ایک شخص نے رسول اسلام سے کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں۔ لہذا ایک شخص آتا ہے، سوال کرتا ہے، پیغمبر اسلام یہ بتائیے ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا تمہارے پاس مال ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا جی ہاں ہمارے پاس مال ہے۔ آپ سوال کرتے ہیں اس مال کو بچا کر رکھ رہے ہو یا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا زیادہ تر بچا کر رکھ رہے ہیں۔ بس پیغمبر نے فیصلہ سنا دیا، موت سے تم اس لیے ڈر رہے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ سارا مال یہاں پر خرچ کر رہے ہو، یہاں پر بچا کے رکھ رہے ہو، اس دنیا میں جس دنیا کو تمہیں آباد کرنا ہے، جہاں پر ہمیشہ کے لیے تمہیں رہنا، وہاں کے لیے تم نے کچھ بھی نہیں بھیجا، لہذا ایسی جگہ پر جاتے ہوئے گھبرا رہے۔ اس کی مثال یوں ہی آپ سمجھ لیجئے کہ کسی ماں باپ کے دو بچے ہیں جو اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں کمانے کے لیے، یا جہاں رہتے اپنے وطن سے سفر اور مہاجرت کر کے دوسری جگہ گئے ہیں کمانے کے لیے۔ ایک بچہ ہے جو ہر مہینے پیسے بھیج رہا ہے اپنے ماں باپ کے پاس، اور ہر بار یہی خواہش کر رہا ہے اس سے کچھ بنا لیجئے گا، اسے خرچ کیجئے گا۔ ایک بچہ ہے جو بجائے بھیجنے کے وہ اپنی دنیا کو وہیں پر سنوار رہا ہے، جہاں پر وہ کما رہا ہے وہیں پر وہ اپنی دنیا سنوار رہا ہے۔ تو انصاف سے بتائیے، اب اگر وہاں کی گورنمنٹ وہ ملک اگر اسے نکالے کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو انصاف سے بتائیے اس میں سے کون جانے کے لیے خوش ہوگا اور کون ناراض ہوگا؟ آپ کا جواب یہی ہوگا جس نے جو کچھ کمایا اور اپنے گھر پر اپنے وطن اپنے والدین کے پاس بھیج دیا، وہ بڑی خوشی خوشی واپس آ جائے گا کہ میں نے اتنا بنا رکھا ہے، اتنا بھیج رکھا ہے کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں۔ لیکن جس نے کچھ بھی نہیں بھیجا تھا وہ جاتے ہوئے گھبرائے گا۔ اسی طرح سے عزیزو ہمارا بھی حال ہے۔ موت سے کون لوگ ڈرتے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں موت سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جنہیں اللہ نے نوازا ہے، پیسے دے رکھے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کوتاہی کرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ قرآن کھل کر کہہ رہا ہے کہ وما عندکم ینفد وما عند اللہ باقی، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس آپ نے بھیج دیا وہ باقی رہنے والا ہے۔ یا اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا ہے اور سوال کرتا ہے موت سے آخر ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ یا بعض لوگ موت کا نام آتے ہی پسینہ چھوٹ جاتا ہے، گھبرانے لگتے ہیں، ایسا ان کا جو ہے ایسی ان کی حالت ہے، ایسی ان کی رفتار ہے کیوں کبھی مرنے ہی والے نہیں ہے، اور موت کے نام پر وہ گھبرا جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ لوگ جو موت سے گھبراتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ کر کہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، اسی دنیا کو سنوارا، گھر بنایا تو اسی دنیا میں، اپنی زندگی کو سنوارا تو صرف اسی دنیا کے لیے، اور آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، قبر کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ اس دنیا کو سنوارنے کے چکر میں اس دنیا کو اجاڑ دیا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا کو سنوارنے کے لیے اس دنیا کو اجاڑ دیتے ہیں۔ تو امام حسن نے فرمایا چونکہ اس کا
ہم و غم، اس کی سوچ، اس کی فکر ہمیشہ اسی دنیا کے لیے ہے، اور سوارا اور بنایا بھی تو اسی دنیا میں بنایا، لہذا اس دنیا میں اور آخرت میں جانے کے لیے وہ گھبراتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ نے جو مال دیا اس کے ذریعے سے اس دنیا کو سوارا ہے، جن لوگوں نے اپنی دنیا کو اس دنیا کے بجائے اس دنیا کو سوارا ہے، وہ اس دنیا سے جاتے ہوئے گھبراتے نہیں۔ لہذا مومنین کے حوالے سے اگر دیکھنا چاہیں تو مومنین تمنا کرتے ہیں، خدایا کب وہ دن آئے گا اس دنیا کو چھوڑ کر، اس عالم مادیات سے نکل کر، کب میں عالم معنویات یا اس دنیا کی طرف آؤں گا۔ اور شاید یہی وجہ ہے عزیزو، جن کی وہ دنیا پاک و صاف رہتی ہے، ان سے جب پوچھا جاتا ہے تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں احلا من العسل، جوان ہے، لیکن وہ ایسا پیارا جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں۔ لہذا آئیں ہم اپنی اس دنیا کو سنوارنے کی سوچیں، اس دنیا کو آباد کریں، تاکہ ہمارے دل سے یہ موت کا خوف نکل جائے۔